فَاهْزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ طالوت کے زمانے میں ایک چھوٹی سی جماعت نے ایک بہت قوی دشمن پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اذن خدا سے غزہ نے صہیونی حکومت اور امریکی حکومت کو مغلوب کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اذن خدا سے۔ کیا یہ محال نہیں تھا؟ اگر آپ سے کہا جاتا کہ یہ چھوٹا سا ایک بالش کا غزہ امریکہ جیسی بڑی طاقت سے ٹکرائے گا، اس سے ٹکر لے گا اور دونوں میں جنگ ہوگی اور غزہ اس کو مغلوب کر لے گا، تو آپ یقین کرتے؟ یقین نہ کرتے، یہ محال لگتا۔ لیکن اذن خدا سے یہ کام بھی ممکن ہے۔ یہ ذہنی شرط لازم ہے، یعنی یہ جان لیں کہ دنیا کے سبھی محالات اذن خدا سے ممکن ہو سکتے ہیں۔ ذہنی شرط یہ ہے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں خاص ایپیسوڈ۔ آپ کا خیر مقدم، ویلکم اور سواگت ہے۔ دنیا کی سیاست میں 1979 میں کامیاب ہوئے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی الگ ہی پہچان بنی ہے۔ ایران کے لیڈرز نے دنیا کی سیاست کو سمجھنے کا نیا طریقہ دیا ہے۔ اسلامی انقلاب کے فاؤنڈر لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی نے امریکہ کو بڑا شیطان اور اسرائیل کو کینسر کا ناسور بتایا اور دنیا کے ملکوں کو ان شیطانی طاقتوں کی حقیقت سمجھ کر اپنی آزادی بچانے کا مشورہ دیا۔ حال ہی میں میڈیا اسٹار ورلڈ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی کچھ تقریریں اردو ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جنہیں آپ نے بہت پسند کیا ہے۔ حال ہی میں 2 فروری کو تہران میں انٹرنیشنل قرآنی مقابلے کے موقع پر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے بہت ہی اہم تقریر کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے قرآنی تعلیمات کے مطابق دنیا کی تمام مشکلات کو حل کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ کے لوگوں نے قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ پر بھروسہ کر کے ہی اسرائیل اور امریکہ جیسی طاقتوں کو جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ اس ویڈیو کے شروع میں قرآنی مقابلے کی کچھ جھلکیاں پیش کی گئی ہیں، جس کے فوراً بعد آیت اللہ خامنہئی کی تقریر پیش کی گئی ہے۔ اس کا اردو ٹرانسلیشن پاکستان کے البلاغ آرگنائزیشن نے کیا ہے۔ ہم اس ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے تاکہ قرآنی تعلیمات کے مطابق دنیا کی سیاسی اور سماجی مشکلات حل کرنے کا طریقہ سمجھ سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا اسٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے دیکھیے انٹرنیشنل قرآنی مقابلے میں آیت اللہ خامنہئی کی تقریر۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا 41ویں بین الاقوامی قرآنی مقابلوں کے اختتام پر شرکاء سے خطاب، 2 فروری 2025۔ تشکر میکنیم از برادر عزیز و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. میں بہت خوش ہوں اور خدائے بزرگ و برتر کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر اس امام بارگاہ میں باوقار، شیرین اور اچھی محفل قرآن کی توفیق حاصل ہوئی. ان قرآنی مقابلوں کے لیے جناب عقائے خاموشی اور ادارہ اوقاف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ ملک میں مختلف شکلوں میں تسلسل کے ساتھ ترویج قرآن کریم کا کام انجام پا رہا ہے. میلاد مبارک حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید ہے کہ خداوند عالم ہمیں امام حسین اور ان کے خانوادہ محترم کے پیروکاروں میں شمار فرمائے. قرآن مجید کے بارے میں ہمارے بزرگوں اور علماء کرام نے ہزاروں بامعنی اور شیریں نکات بیان کیے ہیں اور ہزاروں نکات ایسے ہیں جو ابھی تک بیان نہیں کیے گئے. قرآن کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے اوج فضیلت قرآن اور اس مقدس آسمانی کتاب کی اہمیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آج میں صرف ایک نقطہ بیان کروں گا اور امید ہے کہ حاضرین کرام اور اس تقریر کو سننے والے اس نقطے پر متوجہ ہوں گے اور خاص توجہ دیں گے. وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کھولیں تو اس بات پر توجہ رکھیں کہ قرآن کریم معجزہ پیغمبر اکرم ہے. قرآن معجزہ ہے، یعنی خداوند عالم نے قرآن کریم کے ذریعے نبوت پیغمبر اسلام کو ثابت کیا ہے. یہ بات بہت اہم ہے. قرآن معجزہ خدا ہے. دیگر انبیاء کے معجزے سے اس معجزے کا فرق یہ ہے کہ وہ معجزات ان انبیاء کے دور اور اس زمانے کے عوام کے لیے تھے. ناقہ حضرت صالح علیہ السلام کو صرف اس دور کے لوگوں نے دیکھا. عصائے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لوگوں نے دیکھا. بعد والوں نے صرف اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر اکرم کا معجزہ تاریخ میں ہمیشہ آنے والے ہزاروں برس بھی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. معجزہ پیغمبر اکرم اور اعجاز قرآن کا تسلسل اور دوام عالم انسانیت کے لیے، عالم وجود کے لیے عظیم برکت ہے. قرآن کی ہر بات معجزہ ہے. لفظ قرآن معجزہ ہے، نظم قرآن معجزہ ہے، مفاہیم قرآن معجزہ ہیں. قرآن ماضی اور مستقبل کی جو خبر دیتا ہے وہ معجزہ ہے. قرآن عالم وجود کی جو روایتیں نقل کرتا ہے وہ معجزہ ہے. باطن انسان کو جو خبر دیتا ہے وہ معجزہ ہے. قرآن کی ہر بات معجزہ ہے. ہمیں اس عظیم معجزے سے استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے. قرآن سے فائدہ اٹھائیں تو انسان کی زندگی سدھر جائے گی اور ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. انسان کے لیے قرآن کے درس قابل عمل اور قابل تجربہ ہیں. یہ قرآن کی ان اعلیٰ تعلیمات سے الگ ہے جو صرف عظیم ہستیوں، اولیاء کرام اور مقربین خدا کے لیے ہیں، اور وہاں تک صرف انہی کی دسترسی ممکن ہے. جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں ان سے مراد یہ ظواہر قرآن ہے، یہ الفاظ ہیں جنہیں ہم سب سمجھتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. افراد بشر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. قرآن کو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. اس مثال سے قرآن کے طریقہ بیان پر توجہ فرمائیں. مثال کے طور پر قرآن فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اگر خدا پر توکل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھروسہ اور اعتماد کیا. خدا آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کو اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے عامل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اہم اور کلی درس ہے، لیکن اس پر غور و فکر ضروری ہے.
اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نے خدا پر توکل کیا تو پھر ہمیں کسی دوسرے وسیلے اور عامل کی ضرورت نہیں ہے؟ کن حالات میں، کس صورتحال میں یہ مسلمہ اور یقینی حقیقت عمل میں ظاہر ہوگی؟ اس کو خود قرآن سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے بیان کرتا ہے۔ خدا پر توکل اور اس کے مؤثر ہونے کے لیے ایک ذہنی اور عملی شرط ہے۔ اگر یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئیں تو پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر کسی دوسرے عامل کے محتاج نہیں رہیں گے۔ ان دونوں شرطوں میں سے ایک شرط ذہنی ہے۔ ذہنی شرط کیا ہے؟ ذہنی شرط یہ ہے کہ آپ وعدہ الہی کے سچا ہونے پر یقین رکھیں۔ وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس پر یقین رکھیں۔ یقین رکھیں کہ خدا کا وعدہ سچا اور پکا ہے۔ یہ توکل کی ذہنی شرط ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو توکل ہوگا ہی نہیں۔ لہٰذا ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند متعال ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو اس سے بدگمانی رکھتے ہیں۔ الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لهم جہنم وساءت مصیرا۔ الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لهم جہنم وساءت مصیرا، یعنی وعدہ الہی کے تعلق سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، صحیح ہے، یہ یقین رکھیں، یہ ذہنی شرط ہے۔ میں نے یہاں ایک بات نوٹ کی ہے، اس کا اضافہ کروں گا کہ اس شرط ذہنی میں یقین رکھیں کہ اذن خدا سے محال بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ بات جو ہماری نظر میں محال ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے، اس کا یقین رکھیں۔ بہت سی باتیں عالم وجود میں ہماری زندگی میں محال سمجھی جاتی ہیں، مثلا مردے کا زندہ ہونا محال ہے۔ یقین رکھیں کہ اذن خدا سے اگر خدا اجازت دے اور ارادہ فرمائے تو یہ محال ممکن ہو جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور ایک اور جگہ خود خداوند عالم کے قول سے ہمارے لیے نقل کیا گیا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہا فتکون طیرا باذن اللہ۔ مٹی سے ایک حیوان، کبوتر، ایک پرندے کا مجسمہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونکوں گا اور وہ کبوتر بن جائے گا۔ یہ محال نہیں ہے، لیکن اذن خدا سے یہ محال ممکن ہو جاتا ہے۔ وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله۔ اکمه یعنی کور مادرزاد، یعنی پیدائشی اندھا، اذن خدا سے پیدائشی اندھے کو بینا اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اذن خدا سے وہ باتیں جو دنیا میں محال ہیں اور جن کا ہونا ہماری نظر میں ممکن نہیں ہے، وہ بھی ہو جاتی ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے مطابق کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، اذن خدا سے ایک تھوڑے سے لوگ بہت زیادہ لوگوں پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ اذن خدا سے یہ ہوتا ہے۔ فَاهْزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، طالوت کے زمانے میں ایک چھوٹی سی جماعت نے ایک بہت قوی دشمن پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اذن خدا سے غزہ نے صہیونی حکومت اور امریکی حکومت کو مغلوب کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اذن خدا سے۔ کیا یہ محال نہیں تھا؟ اگر آپ سے کہا جاتا کہ یہ چھوٹا سا ایک بالش کا غزہ امریکہ جیسی بڑی طاقت سے ٹکرائے گا، اس سے ٹکر لے گا اور دونوں میں جنگ ہوگی اور غزہ اس کو مغلوب کر لے گا، تو آپ یقین کرتے؟ یقین نہ کرتے، یہ محال لگتا۔ لیکن اذن خدا سے یہ کام بھی ممکن ہے۔ یہ ذہنی شرط لازم ہے، یعنی یہ جان لیں کہ دنیا کے سبھی محالات اذن خدا سے ممکن ہو سکتے ہیں۔ ذہنی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط شرط عملی ہے۔ شرط عملی یہ ہے کہ خداوند عالم اس واقعے
یعنی اس محال کو ممکن بنانے کے لیے اس کا ایک حصہ خود انسان کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم گھر کے اندر بیٹھیں اور کہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، ہرگز نہیں، بلکہ اس کام کا ایک حصہ خود ہمارے ذمے ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں کام کا ایک حصہ یعنی مٹی سے پرندہ بنانا خود حضرت عیسیٰ کے ذمے تھا۔ یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرنا تھا، اگر نہ کرتے تو کوئی پرندہ وجود میں نہ آتا۔ یہ کام خود ان کے ذمے تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر عصا کو نہ مارتے تو وہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ یہ لازم ہے، خدا نے فرمایا کہ عصا کو زمین پر پھینکو۔ جب عصا کو زمین پر پھینکو گے تو نتیجہ ملے گا، معجزہ ہوگا۔ تو یہ عملی شرط ہے، کام کا ایک حصہ خود ہمیں کرنا ہوگا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200۔ یہ قرآن نقل فرماتا ہے کہ یہ فرائض جو صدر اول یعنی ابتدائی دور کے مسلمانوں کے ذمے تھے، اگر اسی طرح عمل کریں تو آپ بھی بہت سوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ایرانی قوم، ہم امت اسلامیہ، ہم انسانی برادری کے لوگوں کے سامنے ایسی مشکلات ہیں کہ ان میں سے بعض ناقابل حل نظر آتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ خدا پر ان دونوں شرائط کے ساتھ توکل کریں۔ اول اعتماد اور یقین رکھیں کہ میدان میں اتریں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا۔ دوسرے میدان میں اتریں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ۔ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے فرمایا کہ جاؤ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اگر داخل ہوئے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، لیکن وہ شہر میں داخل نہیں ہوئے تو غالب بھی نہیں ہوئے۔ جو آپ کے ذمہ ہے اگر آپ نے وہ انجام دیا تو یقیناً نتیجہ حاصل ہوگا اور خداوند عالم اپنے وعدے پر عمل کرے گا۔ آج ہمیں استکبار کا سامنا ہے، صرف ایرانی عوام کو ہی نہیں بلکہ سبھی اقوام کو۔ لیکن دیگر اقوام سے ایرانی قوم کا فرق یہ ہے کہ ایرانی قوم میں امریکہ کو جارح، جھوٹا، دھوکے باز، مستکبر اور امریکہ مرد آباد کہنے کی ہمت و جرأت ہے۔ دوسرے سب سمجھتے تو ہیں اور جانتے ہیں کہ امریکہ جھوٹا، دھوکے باز، سامراجی اور جارح ہے اور کسی بھی انسانی اصول کا پابند نہیں ہے، لیکن کہنے کی ہمت نہیں کرتے، اس کے مقابلے پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتے، یعنی اپنے حصے کا کام نہیں کرتے۔ جب اپنا کام نہیں کرتے تو نتیجہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے حصے کا کام کریں، تحمل کریں، مجاہدت کریں، سعی و کوشش کریں تاکہ نتائج حاصل کریں۔ جمہوریہ اسلامی ایران کی عوام نے گزشتہ 40 سے زائد برسوں میں تحمل کیا، کوشش کی۔ دنیا کی سبھی مستکبر طاقتیں ان کے مقابلے میں صف آرا ہوئیں، ان کے خلاف کام کیا، کوششیں کی، لیکن نہ صرف یہ کہ ایرانی عوام پر کوئی وار نہ لگا بلکہ وہ آگے بڑھے، پیش رفت کی، ترقی کی۔ آج کا ایران 40 برس پہلے والا ایران نہیں ہے۔ ہم نے ہر لحاظ سے ترقی کی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے معنوی پہلوؤں سے ترقی نہیں کی، تو جناب جی نہیں، معنوی لحاظ سے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک نمونہ یہی قرآنی مقابلے ہیں۔ جب یہ بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ حافظ و قاری قرآن ہے۔ اپنی نوجوانی کے زمانے میں مشہد میں ہم بھی اہل قرآن تھے، قرآن کریم کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے، لیکن اچھی تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے پورے مشہد میں بمشکل 10 افراد بھی نہیں تھے۔ آج جمہوریہ اسلامی ایران میں ہزاروں نوجوان بہت اچھی تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کے ہزاروں حافظ موجود ہیں،
ہم نے آج معنوی میدان میں بھی پیش رفت کی ہے. قرآن کریم، تلاوت و حفظ وغیرہ، ان سب میں ہم نے الحمدللہ ترقی کی ہے. ہم نے مادی میدان میں بھی ترقی کی ہے. ہمارے نوجوانوں نے انواع و اقسام کے کارنامے انجام دیے ہیں. یہ ترقی و پیش رفت انشاءاللہ جاری رہے گی. ایرانی قوم انشاءاللہ اللہ پر توکل کی برکت سے اوج مطلوب تک ضرور پہنچے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میڈیا اسٹار ورلڈ کی آج کی پیشکش آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں. تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.